شاہد خاقان عباسی کی بغاوت، نون لیگ کی نائب صدارت سے مستعفی، مریم نواز کو لیڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی نون لیگی کو اتنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی تب جب نون لیگ اقتدار سے چمٹ کر بیٹھی ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے، میں بطور سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ماروسی سیاست پارٹی کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ شاہد خاقان عباسی مریم نواز کو سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر بنانے سے خوش نہیں تھے اور مفتاح اسماعیل سے پارٹی کے سلوک نے شاہد خاقان عباسی کو مایوس کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اگر پارٹی راہ جدا کر لے تو گھر جانا پسند کروں گا۔ نواز شریف پر 3 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو سینئر عہدے پر لایا گیا تو پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس بات کی تو تعریف بنتی ہے، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ انصافیوں کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کے جتنے مرضی اختلافات رہے ہوں، ہم ماروسی سیاست کے ساتھ اٹھائے گئے اس قدم کی تعریف کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی شریف خاندان کو بہا کر لے جانے والا سمندر کا پہلا قطرہ بن گیا۔ ابھی تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ملک کی بہتری کے لیے ری امیجنگ پاکستان کے فورم سے پاکستان کی فلاح و بہبود کا پیغام پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دی نیوز کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی بات چیت میں شاہد خاقان عباسی نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ سے قبل وہ ان کے لیے دوسری مرتبہ توسیع کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے قائد نواز شریف کو تجویز دی تھی کہ اگر جنرل باجوہ توسیع دینے کے لیے حکومت کو مجبور کیا جائے تو اس سے بہتر ہوگا کہ حکومت چھوڑ دی جائے۔ انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کی۔ کسی بھی جرنیل کو آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف پر 3 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو پارٹی میں سینئر عہدے پر لایا گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب سے مریم لندن سے آئی ہیں اس وقت سے لے کر ان کی مریم سے بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ سرجری کامیاب رہی، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ دوسرے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں حد سے زیادہ پرعزم سیاسی کارکن نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ری امیجنگ پاکستان فورم کسی شخص یا پارٹی کے خلاف نہیں ہے۔ عوام کی بڑی تعداد اس فورم میں شرکت کرتے ہیں اور اس کی سرگرمیوں کا حصہ بن رہے ہیں اور فورم کا اگلا سیمینار فروری کی 18 تاریخ کو کراچی میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ری امیجنگ پاکستان فورم کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک کی صورتحال کو پرسکون انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں اور مسائل سے حل کا راستہ تلاش کریں۔ اس موقع پر ہم پٹواریوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ چھوٹی سرکار کی خیر مناؤ، بیچارے کا ایک ووٹ کم ہو گیا۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بہت سے نون لیگی اڑان بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مشاہد حسین سید اور مفتاح اسماعیل بھی امپورٹڈ سرکار سے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اگر صدر نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تو شہباز شریف کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک نون لیگی تو اڑان بھر چکا ہے، اب صرف 2 بندے اڑان بھریں گے تو چھوٹی سرکار کے نام نہاد حکومت ختم ہو جائے گی اور عوام سکون کا سانس لے سکے گی۔ لیکن کچھ پٹواری اب بھی کہہ رہے ہیں کہ شکریہ اسحاق ڈار، شکریہ نواز شریف، آپ لوگ چاہتے تو پیٹرول 100 روپے مہنگا کر سکتے تھے، مگر آپ نے غریب عوام کی معاشی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے 35 روپے فی لیٹر اضافے پر اتفاق کیا۔ آخر آپ لوگوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کا بھی تو حق ادا کرنا تھا۔ شہباز شریف نیو وزیر اعظم منتخب ہوئے تو پہلے کی طرح جوشیلی تقریر کرنے کے دوران مائک کو مکہ مارتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر آپ کو سستا آٹا مہیا کروں گا۔ اس نے اپنے کپڑے تو نہیں بیچے مگر عوام سے 2 وقت کی روٹی چھین کر ان کے کپڑے اتارنے پر لگا ہوا ہے، اور وہ آٹا جو پی ڈی آئی کے دور میں 1200 روپے کا ملتا تھا اب 2500 روپے میں مل رہا ہے، لیکن اب نہ کوئی احتجاج کر رہے۔ سیاسی پارٹیاں بھی خاموش اور بکاؤ میڈیا کو جیسے سانپ سونگ گئے۔ شہباز شریف کا ہر گزرتا دن عمران خان کی اہمیت اور مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ کہاں پرچی والا وزیر اعظم اور کہاں عمران خان جس کی تقریر نے دلی کے ایوان تک ہلا دیے تھے، اور راہل گاندھی یہ کہہ بیٹھا تھا کہ عمران خان نے یو این میں جو کچھ بھارت کے بارے میں کہا ہے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے پی ڈی ایم کے چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کی چترول کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بچے، جوان، بزرگ اور ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر شریف خاندان نے ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے جو عوامی نے جوتوں سے خراج تحسین پیش کر رہی آئی ہیں۔ آپ کو ماضی میں لے چلتے ہیں، بعد 90 کی دہائی کی، جب نواز شریف نے حسین حقانی کے ذریعے بے نظیر اور ان کی والدہ کی گھٹیا پن کی حد تک اتر کر ان کی ذاتی زندگی پر کردار کشی کی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں بے نظیر کو اپنی بہن بول دیا تھا، یعنی اپنے مفادات کے لیے بہن کی کردار کشی کی میاں صاحب نے۔ پھر 1996 میں جب عمران خان سیاست میں آئے تو مشاہد حسین سید کے ذریعے عمران خان کی بیوی جمائمہ کو یہودی لابی کی سازش قرار دیا تو کبھی جمائمہ پر ٹائلز کی چوری کا الزام لگایا۔ یہی نہیں، جنگ اخبار اور دیگر اخبارات میں ایک جعلی چیک بھی چھاپ دیا جمائمہ کے والد کی طرف سے، جو بعد میں جھوٹا چیک ثابت ہوا۔ اسی دوران جمائمہ کے والدین کا ایک تنازع امریکہ میں چل رہا تھا اور میاں صاحب نے ایک بار پھر مشاہد حسین سید کو ٹاسک دیا کہ جن کے ساتھ تنازع چل رہا ہے ان کو پیسے دو اور عمران خان کو بدنام کرو۔ اور پھر سیتا وائٹ سکینڈل نے جنم لیا۔ نون لیگ نے سیتا وائٹ کو پیسے دے کر عمران خان کے خلاف بیانات دلوائے۔ اس کے بعد میاں صاحب کو مشرف نے جلا وطن کر دیا۔ ایسا لگا کہ میاں صاحب بدل گئے ہوں گے، مگر ان کے وہی پرانے کام چلتے رہے۔ ان کے وزراء آئے روز اپنے پر لگے الزامات کی بجائے عمران خان کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ جب پوری نون لیگ بیٹھ گئی کہ آخر عمران خان کا کیا کریں تو کسی نے کہا کہ شوکت خانم پر اٹیک کرتے ہیں۔ ایسا کرنے
करने वालों को भी मुंह की खानी पड़ी। फिर किसी ने कहा कि नमल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, मगर वहां भी मुंह की खानी पड़ी। इस दौरान मियां साहब को किसी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर बिखरे वालों को तलाश करें और इनसे इल्जामात लगाएं। फिर एक बाबर नामी बंदा उठा, इसने तहरीक इंसाफ के फंड पर इल्जामात लगाए मगर कामयाब ना हुआ। खुद तहरीक इंसाफ का बानी रुकन कहने वाला बाबिर नामी शख्स कभी तहरीक इंसाफ का बानी रुकन नहीं रहा, बल्कि ये पहले ही तहरीक इंसाफ छोड़ चुका था। इसको औरतों से बदतमीजी करने पर पार्टी से निकाला गया था। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखें, आमीन।